السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم حضرت آدم و حوا کی تخلیق کے بارے میں بات کریں گے۔ آدم و حوا مٹی سے خلق ہوئے۔ سورہ حجر آیت 28، سورہ صاد آیت 7۔ اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر کو خشک شدہ مٹی سے جو بدبودار کیچڑ سے لی گئی ہے خلق کروں گا۔ سورہ نساء آیت 1۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا، اس کی بیوی کو بھی اس کی جنس سے خلق فرمایا۔ فرشتوں کو سجدہ کا حکم۔ سورہ حجر آیت 29، سورہ صاد آیت 72۔ اور جب ہم اس کام کو انجام دے چکیں تو اس میں اپنی عظیم روح پھونکیں تو تم سب کے سب اسے سجدہ کرنا۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ سورہ حجر آیت نمبر 30، سورہ صاد آیت نمبر 73۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ سورہ حجر آیت 31، سورہ صاد آیت 74۔ ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا۔ اللہ کا شیطان سے سوال۔ سورہ صاد آیت 75۔ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالم یعنی بڑائی جانے والوں میں سے ہے؟ شیطان کا جواب۔ سورہ حجر آیت 33۔ ابلیس نے کہا میں ایسے بشر کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے بدبودار مٹی سے جو کیچڑ سے لی گئی ہے بنایا ہے۔ سورہ صاد آیت 76، سورہ اعراف آیت 12۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس کے لیے حکم الہی۔ سورہ حجر آیت 34۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا تو چل یہاں سے نکل، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ سورہ اعراف۔ تو قیامت تک کے لیے مہلت یافتہ ہے۔ سورہ اعراف آیت 18۔ فرمایا کہ تو ذلت و خواری کے ساتھ نکل جا، جو شخص بھی لوگوں سے تیری پیروی کرے گا میں ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آدم و حوا ایک جنت میں۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں ٹھہرایا اور انہیں وارننگ بھی دے دی۔ سورہ البقرہ آیت 35۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا اسی باغ میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن مخصوص درخت کے قریب نہ جانا وگرنہ تم ظالمین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ سے بلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ سورہ البقرہ آیت 36۔ شیطان نے آدم و حوا کو دھوکے سے بلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم و حوا کی توبہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ دونوں نے کہا اے اللہ ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اگر تو ہم کو معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل گھاٹے میں ہی رہیں گے۔ سورہ البقرہ آیت 37۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھے، پس خدا نے انہیں بخش دیا، ان کی توبہ قبول کر لی۔ آدم و حوا اور شیطان زمین پر اتارے گئے تو اللہ نے انہیں خبردار کیا۔ سورہ اعراف آیت 24-25۔ اللہ نے سب سے فرمایا نیچے زمین پر اتر آؤ، اس حال میں کہ تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک کے لیے وسائل زندگی ہیں۔ پھر فرمایا اس زمین میں تم نے جینا ہے،
اسی پر تم مرو گے، اس زمین سے روز حشر کے لیے نکلو گے۔ سورہ البقرہ آیت 36، سورہ اعراف آیت 35۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے تو ان کو نہ کوئی قیامت کے دن غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اولاد آدم کو اللہ کی وارننگ، سورہ اعراف آیت 27۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو دھوکہ نہ دے جس طرح تمہارے باپ آدم و حوا کو دھوکہ دے کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان کے بہشتی لباس کو ان کے جسم سے اتروا دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھا دے، کیونکہ وہ شیطان اور اس کے کارندے تم کو دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست قرار دے دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف آیت 26۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہارے ستر کو چھپاتا رہے، اور جنت کے اور زینت کے کپڑے اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ یہ لباس سب لباسوں سے بہتر ہے، یہ خدا کی آیات سے بیان ہے تاکہ تم اس کی نعمتوں کو یاد کرنے والے بنو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35 اور 36۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں تو میری آیات تمہارے سامنے پڑھیں تو ان کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں اور عمل صالح بجا لائیں گے تو ان کے لیے قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور اگر وہ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابل تکبر کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ روایات میں لفظ علیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد یعنی پانچتن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ لوگ نوری شکل میں خلق کائنات سے پہلے ہی موجود تھے۔ شیطان نے ان کی فضیلت پر حسد کیا کہ انہیں آدم کو سجدہ کا حکم نہیں ملا ہے، اور ان کے واسطے سے توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، جس پر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حیرت ہے کہ روایات کرنے والے اور روایات بیان کرنے والے، روایات لکھنے والے اور روایات بیان کرنے والے علماء نے یہ بالکل نہ سوچا کہ اللہ نے قرآن میں آیات کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کی روایات کھلے بندوں شیطان کے اپنے اعترافی بیان سے ٹکراتی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ علیم کا لفظ بڑائی کے معنوں میں سورہ مومنون آیت نمبر 46 اور سورہ دخان آیت نمبر 31 میں فرعون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ فرعون علیم میں سے تھا۔ امامیہ مکتب والے حضرت علی کا اپنا بیان بھی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 1 صفحہ 88، خطبہ نمبر 190 صفحہ 527 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ فرشتوں کی کیسے آزمائش ہوئی اور آدم و حوا کی تخلیق، اور یہ کہ شیطان نے کیوں سجدہ نہ کیا۔ کیا قرآن سے صریحاً ٹکرانے والی روایات کو درست ماننا توہین باری تعالیٰ نہیں؟ کیا حقیقت حال واضح ہو جانے کے بعد میں قرآن کے واضح بیان کو تسلیم نہ کرنا کسی مسلمان کے ایمان کے نامکمل اور ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرو اور اپنی غلطی کی فوراً تصحیح کرو تاکہ موت سے پہلے ہم مکمل طور پر مسلمان ہو کر مریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ انسانی تخلیق اور اس کے مراحل کے بارے میں بات کریں گے۔